الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے باقاعدہ لیسنس کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لی ہوگی۔ تو آج ہم سبق نمبر 4 کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس سبق میں ہم نے تقریباً پچھلے لیسنس کی پریکٹس کرنی ہے اور اس میں ان حروف کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سبق کے کچھ مخصوص قواعد نہیں ہیں۔ اس سبق کو ہم نے رواں پڑھنا ہے، حرکات کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے اور حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں فرق واضح کرنا ہے۔ حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف جیسا کہ تا، تی، تو، توئی، تو، ان میں ہم نے یعنی کہ ملتی جلتی آواز والے حروف، اگر ہم تو کو پر نہیں پڑھیں گے تو یہ تا کی طرح ہی ادا ہوگا۔ تو جب اس حروف غلط طریقے سے ادا ہوں گے، ان کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں ہوگی تو ان کے حروف میں مسٹیک ہوگی، اور جب حروف میں مسٹیک ہوگی تو ترجمے میں مسٹیک ہوگی، اور جب ترجمے میں مسٹیک ہوگی تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے ہم نے بہترین طریقے سے ادائیگی کرنی ہے، اور ان میں جو حروف قریب الصوت ہیں، ان میں جو ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، ان میں فرق واضح کرنا ہے اور ان کو انہی کے بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حروف قریب الصوت کتنے ہیں؟ حروف قریب الصوت 16 ہیں، جن میں ہے تا، تو، زا، ذال، غو، ثا، سین، صاد، دال، دود، کاف، قوف، ہا، حا، حمزہ، عین، عین۔ اس سبق کو جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اس سبق کو ہم نے رواں پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کے ہجے نہیں کرنے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو رواں پڑھنا ہے۔ تا، تی، تو، توئی، تو، یہ حروف مستعلیہ ہے، اس لیے ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے، تو اس میں واضح فرق ہوگا۔ تو، تی، تو، زا، زی، زو، را، ری، رو، غو، ری، رو، فا، فی، فو، سا، سی، سو، سو، سوئی، سو، دا، دی، دو، دو، دی، دو، کا، کی، کو، کی، کو، ہا، ہی، ہو، ہا، ہی، ہو، آ، ای، او، آ، ای، او، خو، خی، خو، غو، غی، غو، با، بی، بو، ما، می، مو، و، وی، وو، فا، فی، فو، لا، لی، لو، نا، نی، نو، رو، ری، رو، جا، جی، جو، شا، شی، شو، یا، یی، یو۔ جی ویورز، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے اس میں بہترین طریقے سے ادائیگی کی ہے ان الفاظ کی، بلکہ کوشش کی ہے کہ بہترین طریقے سے پڑھ سکیں، کیونکہ بیسٹ طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی کوشش ہی کی جا سکتی ہے۔ ویورز، اس میں ہم نے حروف مستعلیہ کا خیال رکھنا ہے، حرکات کو درست طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ہم نے اس کے ہجے نہیں کرنے، ہجے کے بغیر اس کو رواں پڑھنا ہے تاکہ حروف قریب الصوت میں یعنی ملتی جلتی آواز والے جو حروف ہیں ان میں فرق واضح کر سکیں۔ ان کو ہم نے نہ تو کھینچنا ہے اور نہ ہی ہم نے ان کو جھٹکا دینا ہے، اس لیے ہم نے اس کی بہترین طریقے سے ادائیگی کرنی ہے اور حروف قریب الصوت اور ان کو درست مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے۔
حروف درست مخارج کے ساتھ ہم نے سب سے پہلی ویڈیو میں بہترین طریقے سے پڑھا تھا کہ ہم نے کہاں کہاں سے کون کون سے حروف ادا کرنے ہیں اور کس جگہ سے کون سے مخرج ادا ہونا ہے۔ اس لیے ہم نے اس طریقے سے اچھی طرح سے پچھلے پریویس جو لیسن ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور پھر ہم نے اس لیسن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے تاکہ ہم بیسٹ طریقے سے قرآن پاک پڑھ سکیں اور اپنی طرف سے بیسٹ دے سکیں، تو تاکہ جو حروف ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جا سکے، ان کے معنی اور جو ہیں ان میں فرق نہ آئے، اور قرآن پاک کو ہم صحیح طریقے سے پڑھیں تاکہ ہم گناہ گار نہ ہوں، کیونکہ قرآن پاک میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی صورت میں معنی کچھ کے کچھ بدل جاتے ہیں، اور توبہ استغفار نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اس کی نوبت جو ہے وہ کفر و شرک تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان سے بچنا ہے اور اپنی طرف سے بیسٹ دینے کی کوشش کرنی کہ ہم بہترین طریقے سے قرآن پاک کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر آپ آن لائن مجھ سے قرآن پاک پڑھنا چاہیں یا آن لائن کلاسز لینا چاہیں تو آپ جو اینڈ پہ میں نے ویڈیو کے لیے اینڈ پہ میں نے اپنا فون نمبر دیا ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ خواتین اور بچوں کے لیے ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔